عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا والہدایۃ والتوفیق. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى ونسألک العافیۃ من کل بلیہ. آمین یا رب العالمین. پچھلی کلاس میں ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے مزید اسلام کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں بات کی. ذرا سا ہم پیچھے جا کے ریکیپ کر لیتے ہیں. تو ہم شروط الصلاۃ کی بات کر رہے تھے. شروط شرط کی جمع ہے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو شروع سے شرط. لوگ شرط اور رکن میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ شرط کیا ہے، رکن کیا ہے. اگر آپ شروع کے ساتھ شرط کو یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنفیوز نہیں ہوں گی. یعنی شروط کیا ہیں؟ نماز سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ اکبر کہیں ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ طہارہ کے بارے میں بات کی تھی اور اس کی دونوں اقسام پر بھی بات کی تھی اور وضو کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا تھا. جو دوسری شرط ہے وہ ہے ستر العورہ.
سطر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا، عورہ وہ حصے جن کو کہ ڈھانکنا لازم ہے، جن کو کہ کور کرنا چاہیے. تو مردوں کے لیے بھی ستر العورہ ضروری ہے، ان کا بھی جسم جو ان کا سطر ہے وہ کور ہونا چاہیے، دونوں کندھے کھلے نہیں ہونے چاہیے، کم سے کم ایک کندھا. اچھا، جب ہم کم سے کم کی بات کرتے ہیں تو آج کے کانٹیکسٹ، آج کے حالات میں ہم بعض دفعہ اس کم سے کم کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے جو کہ مدینے کی حالت تھی جبکہ اسلام وہاں پر آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر تشریف لائے. حد درجے کی غربت تھی، اتنی غربت تھی کہ لوگوں کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، اپرز اینڈ لوئرز، کہ اپر گارمنٹ اینڈ لوور گارمنٹ، یعنی کہ کرتا اور پجامہ، شرٹ اور شلوار، کرتا اور لنگی، یہ دو کپڑے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس. تو جو منیمم ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک کپڑا ایسا ہو جس نے کہ سطر ڈھانکا ہوا ہو، اور اوپر کا جسم بھی مردوں کا کور ہونا چاہیے، گھٹنوں تک ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اگر نہیں، کپڑا اتنا کم ہے تو کم سے کم ایک کندھا ضرور ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سطر ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں غیر محرم مردوں کے سامنے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو نماز کا سطر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، سملیرٹیز بھی ہیں اور تھوڑا سا فرق بھی ہے. ہم ابھی نماز کے سطر کی بات کر رہے ہیں. کلیئر ہوا آپ لوگوں کو یہ؟ تو نماز کے سطر میں عورت کو کیا کیا ڈھانکنا چاہیے؟ جب میں اور آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوں تو کیا کچھ ڈھکا ہونا چاہیے؟ سر سے لے کے پاؤں تک. سر کا تو ہمیں معلوم ہے، ایمفیسس کس پر ہے؟ پاؤں تک. سر سے لے کے پاؤں تک عورت کو اپنا جسم ڈھانکنا ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور سوائے دونوں ہاتھوں کے. اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ شفاف نہ ہو. امیجن کریں کہ اگر پلاسٹک لے کر اور میں اپنی انگلی کو کور کر لوں تو کیا اس کو کوئی کہے گا کہ میں نے انگلی کور کر لی ہے؟ ایسا ٹیکنیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ نظر تو آ رہی ہے. تو یہ شفاف سے مراد ہے کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. سلیوز ہیں، عام طور پہ مسٹیک کہاں ہوتی ہے؟ سلیوز کے اندر ہو جاتی ہے یا جارجٹ کے دوپٹے میں ہو جاتی ہے، تو وہ موٹا ہونا چاہیے. تو یہ تو ضروری ہے. اگر تو کپڑا شفاف ہے اور کھال چھلک رہی ہے یا بال چھلک رہے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے. مفتاح الجنہ الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے. اچھا یہ بتائیں، چابی جیسے آج کل چابیاں تو پاس ورڈ بھی ہے، ایک آپ اگر ورڈ آگے پیچھے کر دیں پاس ورڈ کا تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، 1 2 3 4 پاس ورڈ ڈالا یا 2 1 3 4 پاس ورڈ ڈالا، بات تو ایک ہی ہے. نہیں، فون نمبرز ہمارے ہوتے ہیں، ہم اگر ایک نمبر بھی آگے پیچھے کر دیں، 0300 نمبر تھا، ہم نے 0301 ڈائل کر دیا، کنیکشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. بجلی وغیرہ کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، یا تو 100% کنیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو معاملہ یہاں پر بھی یہی ہے. یہ چیز معمولی نہیں ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں تو کیا ہوا. نہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے. چابی کے آپ نے دیکھا ہوگا دانے کیسے ہوتے ہیں، اس کے دانت کیسے اسپیسیفک بنے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم کو بہت زیادہ نماز کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اس میں اہتمام کرنا ہے کہ شفاف نہ ہو اور پوری طرح بال ڈھکے ہوئے ہوں اور پیروں تک ڈھکا ہوا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ نہیں ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہونا. ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی، ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اگر اتنی آستین ہے اور چھوٹا سا دوپٹہ ہے اور اتنا ہاتھ کھلا ہوا ہے، باطل ہو جائے گی. تو بہت محتاط رہیں. نمبر 2، وصاف نہ ہو. وصاف کیا ہے؟ ٹائٹ نہ ہو. اچھا، ٹائٹ میں علماء کے دو آراء، دو اوپینینز پائے جاتے ہیں، علماء کی دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہتے ہیں، جو ڈومیننٹ جتنا ابھی تک دیکھا گیا، ڈومیننٹ اوپینین یہ ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی جیسے ٹائٹس نکلے ہیں آج کل، یا سلیوز ہیں وہ بالکل ٹائٹ ہیں، یا شرٹ بالکل فٹنگ کی ہے، رائٹ؟ تو یہ وصاف تو ہو گیا، جسم کا پورا شیپ نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ بیٹیاں بہنیں اپنے باپ بھائیوں کے آگے بھی تنگ چست لباس میں نہیں آیا کرتی تھیں، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف، یہ حیا کے خلاف سمجھا جاتا تھا. تو یہ تو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا جسم اسی نے بنایا، وہ تو علام الغیوب ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے میں کیسے کھڑی ہوں گی؟ احترام کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اسی نے حکم دیا ہے ڈھانکنے کا، اسی نے جسم بنایا ہے،
اور اسی نے مجھ کو عورت بنایا ہے. عورہ کیا ہے؟ وہ حصہ جو کہ ڈھانکنا ضروری ہے. تو میں اور آپ عورت ہیں. تو باقی زندگی میں ہم ابھی وہاں تک پہنچے نہیں پہنچے کوئی بات نہیں، فکر نہیں کریں. سب سے پہلے نماز کی فکر کریں. نماز میں انشاءاللہ ایک دفعہ اگر یہ معاملہ درست ہو گیا، اللہ نے چاہا تو آگے بھی نیک عمل کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی. تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ بہت ٹائٹ نہ ہو. جیسے آج کل ٹراؤزرز ہیں بالکل فٹڈ ہیں، چاک بڑے ہوتے ہیں، ٹانگ کا پورا شیپ کلیئر نظر آتا ہے، اور ٹائٹ کا تو نام ہی ٹائٹس ہے. ٹائٹس کا تو نام ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اور دوپٹہ یعنی اوڑھ کے نماز پڑھنی ہے. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار. عورت جب جوان ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ خمار کا اہتمام کر لے. خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. سورہ نور میں بھی اس کی جمع آتی ہے خمر. اب تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ پاؤں کے ڈھانپنے پر ہے. جو ہم انڈیا پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم خواتین جو یہاں رہتی ہیں، میرے خیال ہے مجھ سمیت آپ سب نے بھی اپنے خاندانوں میں یہ دیکھا ہوگا، اپنی ماؤں کو، نانیوں، دادی وغیرہ کو، ساس کو، کہ پاؤں نہیں کور کرتے ہم یہاں پر. تو یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو حنفی مذہب ہے، وہ پاؤں کو سطر میں شامل نہیں کرتے. کہتے پاؤں کھولا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن جتنی ہم نے اس میں اپنے لیے سہولت لے لی ہے، جتنی غفلت کا مظاہرہ ہم پاؤں کے بارے میں کرنے لگے ہیں، اس کی اجازت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نہیں دی. پاؤں سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ یہ پاؤں ہے تو یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، اتنا اگر وہ حصہ کھل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انگلیاں کھل جائیں کوئی بات نہیں. یہ ایڑی ہے، ایڑی کے ساتھ ہی ٹخنا ہے. اور بہت مشکل ہے کہ ایڑی کور ہو اور ٹخنا کور نہ ہو، دونوں چیزیں ساتھ ہی ڈھکیں گی. تو اس کے بارے میں ہم بعض دفعہ غفلت دیکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم اپنی نانیوں دادیوں کی بات کرتے ہیں کہ لباس ان کا غرارے ہوا کرتے تھے، یا کھلے پائچوں کی شلواریں ہوا کرتی تھیں، یا وہ لنگیاں پہنا کرتی تھیں. اس میں تو وہ نیچے تک ان کا جسم ڈھک جایا کرتا تو ان کے پاؤں کور ہو جایا کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح لباس تبدیل ہوا ہے، جینز عام ہو گئی ہیں خواتین میں، اور ٹائٹس کے بھی ہم نے بات کی، یا ٹائٹس نہیں بھی نارمل ٹراؤزرز بھی، تو وہ تو رکوع میں جاتے ہی ہمیں احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میرا ٹخنا جو ہے وہ کھل چکا ہے. تو لہٰذا اس میں بہتر ہے کہ بڑی چادر لے کے انسان اپنے آپ کو ڈھانک لے. بہرحال جتنے بھی مذاہب ہیں چاروں، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی، شافعی یا حنبلی، ان سب میں پیروں کا ڈھانکنا افضل ہے، بہتر ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کس طرح؟ یا تو لانگ ڈریس میکسی ٹائپ، اس سے پاؤں ڈھک جاتے ہیں. اب پنکھا چلنے سے ذرا سا پاؤں کھل گیا بیچ میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ڈھانکا. یا بڑی چادر اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو پہن لیا جائے. یا کم سے کم کہیں نکل کر جاتے ہیں اور نارملی کوئی خاتون ہے جو کہ حجاب یا پردہ نہیں کرتی، اب وہ کیا کریں؟ نماز پڑھتی ہیں لیکن حجاب کا اہتمام نہیں کر رہی. کم سے کم اپنے ہینڈ بیگ میں ایک موزوں کا جوڑا رکھ لیں، ساکس رکھ لیں، کہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں تو کم از کم وہ ساکس پہن لیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلیوز ملتی ہیں الگ سے. تو اگر کوئی شارٹ سلیوز پہننے کی عادی ہیں اور ابھی فل سلیوز تک نہیں پہنچی، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ سلیوز کا بھی ایک جوڑا رول کر کے رکھ لیں. وہ سلیوز پہن لیں، وہ یہاں تک آ جاتی ہیں، تو الحمدللہ کم از کم نماز میں تو سارے کا سارا سطر ڈھک جاتا ہے انسان کا. تو پاؤں کا پچھلا حصہ ڈھکنا لازم ہے، یعنی اینکل پلس دا ہیل، ٹخنا اور ایڑی، اس کا ڈھکنا ضروری ہے. تو یہ تیسری ہماری شرط ہوئی، یعنی کہ حدث کے بعد ہم نے الطہارۃ من الحدث، الطہارۃ من النجس، اس کے بعد ستر العورہ. چوتھی جو شرط ہے وہ الوقت. نماز ادا کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس سے نہ پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ بلا وجہ وقت گزار کر. قضا ہم کہتے ہیں، نماز قضا ہو گئی. قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کے اوپر ایسا رول نافذ ہو گیا کہ اب وقت اس کا چلا گیا. ٹرین ہے، ایروپلین ہے، بس ہے، اب وہ چلی گئی تو وہ چلی گئی، جہاز چلا گیا تو چلا گیا، بس چلی گئی تو چلی گئی. تو یہ قضا یہ ہے. دراصل قضا کی نہیں جاتی، نماز قضا ہو جاتی ہے. نماز کا وقت نکل ہی گیا، آنکھ دیر سے کھلی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، وہ اور بات ہے. لیکن جان بوجھ کے جہاں قضا نہیں کریں گے
تو وہاں بہرحال جو آپٹیمم ٹائم ہے نماز کا اسی میں نماز کو ادا کر لینا چاہیے. بلا وجہ نماز کو ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ وقت کے اندر ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ عصر کا اگر ہم ذکر کریں تو عصر کی اذان ہوئی, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں عصر کی نماز ویسے ہی لیٹ ہوتی ہے, پہلے ہی دیر سے ہوتی ہے. اگر آپ نارمل ٹائم یعنی کہ آپ اگر اسکیجول دیکھیں نماز کا تو آج کل تقریباً 4:05 تقریباً عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہمارا 5:15 بجے آج کل عصر کی اذان ہو رہی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر ہم نے ڈیلے کر کے 6 بجا دیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے, قبول ہو جائے گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ذرا سا اس کے اندر گناہ بھی شامل ہو جائے ڈیلے کرنے میں. بعض کہتے ہیں نہیں گناہ نہیں ہوگا, لیکن یہ اچھی چیز نہیں. تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حدیث قدسی ہے طبرانی میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم, لا يُصَلِّيهَا أَحَدُكُمْ لِوَقْتِهَا, کوئی تم میں سے ایسا نہیں جو کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے. دعا کر لیں اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. تو جو 5 نمازیں صحیح وقت پہ پڑھے گا الا ادخلتہ الجنہ, مگر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا. ومن صلاح بغیر وقتها, اور جو اس کو اس کا وقت گزار کے پڑھے گا, بے وقت نماز پڑھے گا, نماز پھر بھی پڑھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ پڑھتا ہی نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے جس نے نماز کو بلا وجہ قضا کر دیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شئتُ رحمتہ, چاہوں گا تو رحم کروں گا, وہ ان شئتُ, اور اگر چاہوں گا عذبتہ, تو میں اس کو عذاب دوں گا. تو لہٰذا وقت امپورٹنٹ ہے. پھر 5ویں کنڈیشن ہے استقبال القبلہ. استقبال کا مطلب ہے رخ کرنا. ہم جب کسی کا استقبال کرتے ہیں, اردو میں ویلکم کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم جب کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو چہرہ ہمارا اس کے سامنے ہوتا ہے. تو استقبال القبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. جہاں پارہ نمبر 2 شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ, وہاں اللہ تعالیٰ نے دوہرا کر استقبال قبلہ کا اہتمام کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے, چاہے حضر میں ہو, چاہے سفر میں ہو, مقیم ہو یا مسافر ہو. تو لہٰذا پوری کوشش کرنی چاہیے قبلہ رخ ہونے کی, الا یہ کہ شدید مجبوری, بیماری یا خوف کی حالت ہو, الا یہ, ورنہ استقبال قبلہ ضروری ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ جو کہ ٹریول کرتے ہوں ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اگر ہم سواری پر ہیں, جہاز میں ہیں, تو اب ہم کیا کریں. الحمدللہ اگر آپ جا کے گوگل کر کے دیکھیں, میں نے بھی پچھلے دنوں دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا, آپ کو کئی ایپس مل جائیں گے جو آپ اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. ایک حلال ٹرپ کے نام سے بھی ایک ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں. آپ جہاز میں, سفر میں, بس میں, ٹرین میں, جہاں بھی آپ ہوں گی وہ آپ کو قبلے کا ڈائریکشن بھی بتا دے گا اور نماز کے اوقات بھی بتا دے گا. ایک سوال پچھلی دفعہ آیا تھا کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں. پھر آپ سے میں وہی بات کہوں گی جو پچھلی دفعہ کہی تھی کہ جو یہ مسلمان ملکوں کی ایئر لائنز ہیں, اس میں اگر آپ ایئر ہوسٹس سے کہہ دیں تو وہ پائلٹ وغیرہ سے پوچھ کے بتا دے گی آپ کو. اور اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ فجر کے وقت پلیز آپ مجھ کو اٹھا دیجیے گا تو وہ آپ کو اٹھا دیں گی. اور پھر ضرور آپ کوشش کیجیے, ذرا جھانک کر دیکھیں کہ پو کیسے پھٹتی ہے, وہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے جدا کیسے ہوتی ہے. تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ضروری تو نہیں آپ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی ہوں. تو آپ ان سے کہہ سکتی ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گی. اور نہیں تو پھر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں ضرور انشاءاللہ. اچھا, اس میں بھی قبلہ رخ ہونے کی یہ کیا ہے, شرط ہے نماز کی. بھرپور کوشش کرنی ہے. بعض دفعہ قبلہ پیچھے ہے, جہاز کی سمت یہ ہے, اگر ممکن ہے تو آپ ٹرن ہو کے نماز پڑھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے جہاز میں پینک مچ جائے گا, جیسے کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی یہ صورتحال ہے, اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہے, خوف ہے, تو پھر بے شک جیسے بیٹھی ہیں ویسے پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں فرض نماز ادا کیا کرتے تھے, سواری سے اتر کے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کی سنت ہے. نوافل کا جہاں تک معاملہ ہے تو سواری جہاں بھی رخ کر رہی ہوتی تھی آپ ایسے ہی نیت باندھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے مجبوری کی بات کری. کیا کیا مجبوریاں ہیں؟ شدید بیماری ہے, شدید خوف کی حالت ہے, یا کوئی اور کنڈیشن ہے. کیا امبیرسمنٹ شدید مجبوری ہے کہ شرم آ رہی ہے مجھ کو, لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھ کر, کھڑی ہو جائیں فوراً. مومن کا جو اعتماد ہے یہ بہت خوبصورت ہے, یہ بڑا گریس دیتا ہے اس کی شخصیت کو.
دیکھ رہے ہیں لوگ تو دیکھنے دیں. عام طور پہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھیں. ایسی حسین لگوں, ایسی انوکھی لگوں کہ سب مجھے ہی دیکھیں, کوئی کسی کی طرف نظر ہی نہ اٹھائے. تو اگر اپنے رب کے لیے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھاکا ہوا ہے اور ہم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے مجھے بتائیں؟ تو امبیرسمنٹ جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر واقعی جینوئن ایکسکیوز ہے تو پھر یقیناً انسان اپنے احتیاط کو پہلے دیکھ لے. اچھا, قبلے میں بھی ایسے اگر سپوزنگ ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس کمرے کے اندر, تو اگر یوں ہمارا قبلہ اس طرف ہے, رائٹ؟ اچھا, آپ کا کیا خیال ہے اگر یہاں سے ایک لائن ڈرا کی جائے تو یہاں سے کیا وہ بالکل کعبہ تک پہنچے گی؟ کعبہ کو ہٹ کرے گی جا کر؟ کعبہ تک اٹیچ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, وہ ادھر نکل جائے گی, ادھر اوپر نیچے کہیں بھی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تم رخ کر لو. تو رخ کرنے میں یعنی گنجائش ہے, اتنی سی یعنی کچھ ڈگریز کی گنجائش ہے. ایسے 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 تھوڑا سا ہم اس میں یعنی لیوے لے سکتے ہیں, لیکن بعد ایٹ لیسٹ ڈائریکشن وہی ہونا چاہیے. اگر ایسٹ میں قبلہ پڑ رہا ہے تو ویسٹ کی طرف یا نارتھ یا ساؤتھ کی طرف کوشش کریں کہ نماز نہ پڑھیں. چھٹی شرط ہے النیہ, انٹینشن. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کس طرح؟ اگر کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, کہتے نیت اس کی ایکسرسائز کرنے کی ہے, اور وہ بینڈ ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ جھکتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, یہ نماز نہیں ہوگی. چاہے وہ سارے اذکار کر رہا ہو نماز والے اور سارے ایکشنز کر رہا ہو نماز والے, اس کو نماز نہیں کہیں گے, اس لیے کہ اس نے یہ نیت نہیں کری تھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور محل النیہ, نیہ کی جگہ کیا ہے؟ القلب, دل. جو ہمارے عام رواج پایا جاتا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے, وقت ظہر کا, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. تو یہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں, ہم کو نیت ایسے سکھائی گئی تھی کہ فرض تو اللہ کے لیے, اور کہا تھا کہ نفل میں میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل وقت ظہر کا, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اور میں نماز پڑھتی ہوں اپنے لیے. نعوذ باللہ. یعنی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں جو کہ کسی بھی طرح اسلام کی طرف سے جن کی ہم کو اجازت نہیں ملتی. تو سنت کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دل میں نیت کر لے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں. وہ تو پتہ ہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے, اللہ اکبر سے. تو یہ تو الحمدللہ ہماری شروط ہو گئی. ارکان کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. القیام, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ رکن ہے, بلا وجہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر تکبیر الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا. قراءۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ پڑھنا جب ہم انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. رکوع اور رکوع سے کھڑے ہونا یعنی قوما. اچھا, جو قراءت کی بات کری اس میں ایک چیز ہم اور نوٹ کر لیں. بعض دفعہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور ان کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے. دیکھیں, ہمارا جتنا بھی ووکل اپیریٹس ہے اس کو پوری طرح انگیج ہونا چاہیے. صرف کیا ہوتا ہے کہ آواز دوسروں کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی. کم از کم اتنی آواز سے نماز پڑھنی چاہیے کہ انسان کو خود آواز آ جائے. بسم اللہ الرحمن. ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایک لفظ اونچا کہہ بھی سکتے ہیں. کس میں؟ ان نمازوں میں جس میں کہ جہری قرات کی جاتی ہے, فجر, مغرب اور عشاء. ظہر اور عصر کی نماز میں پھر یہ اونچا لفظ نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں جہری تلاوت نہیں ہوتی, اونچی آواز میں جماعت میں تلاوت نہیں کی جاتی. پھر رکوع سے کھڑے ہونا, پھر دونوں سجدے اور ان کے درمیان بیٹھنا. التشہد الاخیرہ, التحیات پڑھنا آخر میں بیٹھ کے. التسلیم, سلام پھیرنا. الترتیب, ترتیب سے سارے ارکان ادا کرنا. اور الطمأنینہ, اطمینان سے نماز پڑھنا. ٹھیک, تو یہ نماز کی بات ہوئی. اس کے بعد ادا الزکات, زکات ادا کرنا, یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے. صوم و رمضان, رمضان کے روزے رکھنا. حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے گھر کا حج کرنا جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو. تو یہ تو الحمدللہ ہم نے بات کری اسلام کے بارے میں. اب ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھ لیں. الاسلام کیا ہے؟ هو الاستسلام للہ بالتوحید, کہ اللہ کی فرما برداری کرنا توحید کے ذریعے سے. تو اب ہم توحید کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. توحید کا جو لفظ بنا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو ہا دال. وحد یوحد توحید, اس کا مطلب ہوتا ہے اقرار, اعلان,
کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک بنا دینا، وحد اللہ، اللہ کو ایک کر دو، یعنی طرح طرح کے الہ نہیں بناؤ، اللہ ایک ہی ہے. تو یہ ہے دراصل توحید، کہ کوئی اور تصور ایسا نہ رکھنا جو کہ اللہ کے تصور کے ساتھ کلیش کرتا ہو. اللہ ایک ہی ہے. اسلام کے اندر ان کمپرومائزنگ مونوتھیزم ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اوپر. یہ کسی اور مذہب، کسی اور دین میں ہم کو یہ چیز نہیں ملے گی. توحید کیا ہے؟ وہ افراد اللہ بالعبادہ، کہ اللہ کو عبادت کے لیے خالص کر دینا، واحد اللہ کی عبادت کی جائے گی. وتوجہ الیہ، اور اس کی طرف توجہ کر لینا، وحدہ، صرف اسی کی طرف، بکل الاعمال التعبدیہ، تمام عبادات والے اعمال میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنا، خالص اسی کے لیے وہ سب کچھ کرنا. مثال کے طور پہ نماز، دعا، مدد کرنا، مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے، نظر ماننا، قربانی کرنا، یہ تمام جو عبادات کی اقسام ہیں، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گی. کیا اہمیت ہے آخر توحید کی؟ اور یہ بلا مبالغہ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو اس وقت مذاہب ہیں، اور تقریباً کہا جاتا ہے 10,000 مذاہب ہیں، کچھ تو بہت مشہور ہیں، تقریباً 8-9 میں سے جو ہے وہ میجورٹی دنیا انہی کو فالو کر رہی ہے، اور جو باقی جو کچھ دھرمک ریلیجنز ہیں، کچھ ابراہمک ریلیجنز ہیں، سب مل ملا کے چھوٹے بڑے، چاہے وہ افریقن کنٹریز کے اندر کسی ٹرائب کا کوئی مذہب ہو، تقریباً 10,000 ہے. ان 10,000 میں سے کسی میں ناٹ ایون ون توحید نہیں پائی جاتی. توحید صرف اور صرف اسلام میں ہے. تو توحید اور اسلام لازم اور ملزوم ہے، اس لیے استسلام للہ بالتوحید، توحید صرف اور صرف اسلام میں ہے. تو اس کی اہمیت کیا ہے توحید کی؟ اہمیت یہ ہے کہ عبادات قبول ہونے کی یہ شرط ہے، اس کے بغیر عبادات قبول نہیں ہوں گی. جس طرح وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اس طرح توحید کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. بہت سے انبیاء رسولوں کے نام گنوا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو ان کا عمل ہے وہ سب کا سب حبط ہو جاتا، نل اینڈ وائڈ ہو جاتا. نمبر 2، توحید کا فائدہ کہ جہنم میں خلد کا داخلہ نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موحد جہنم میں داخل نہیں ہوگا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی وحدانیت کا احساس ہوگا، جس نے کبھی زندگی میں، پوری زندگی میں 80 سال 90 سال 100 سال، جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی خالصا مخلصا للہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، الٹیمیٹلی جہنم سے اس کو نکال لیا جائے گا. تو جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا. جنت میں داخلے کا امیدوار ہوتا ہے انسان توحید کی وجہ سے. یہ تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہونے کی امید دلاتی ہے توحید. توحید تمام انبیاء کی دعوت رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، کہ ہم نے اس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو. کیا وحی نہ کی ہو؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو. تمام انبیاء کو یہی وحی کی گئی ہے. تو یہ دراصل توحید ہے. اب ہم آتے ہیں اقسام التوحید کی طرف کہ توحید کی کیا قسمیں ہیں. اچھا، جب ہم توحید کی اقسام کی بات کریں تو یہ بھی ذہن میں بات رکھیے کہ یہ جو اقسام ہیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ واٹر ٹائٹ کاسٹ اینڈ آئرن نہیں ہے، پتھر پہ لکیر نہیں ہے. یہ اقسام جو بھی ڈسکس کی جائیں گی، بلکہ علماء نے اپنی طرف سے کئی اقسام بیان کی ہیں، لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی نکلتا ہے. اور کیا سورس ہے ان کا، انہوں نے کہاں سے یہ اقسام تلاش کی ہیں؟ قرآن اور سنت ہی سے کی ہیں. نام ڈفرینٹ ہوں گے لیکن کانسیپٹ سب میں سیم ہے، وہی کا وہی ہے. تو توحید کی 3 میجر اقسام ہیں. پہلی ہے توحید ربوبیہ، رب سے لفظ بنا ہے. پھر توحید الوہیہ، یہ الہ سے لفظ بنا ہے، اللہ، جس سے اللہ کہتے ہیں ہم. پھر توحید الاسماء والصفات، اللہ کی اسماء اور صفات کی توحید. مزید جو اقسام کچھ علماء نے بیان کی ہیں انشاءاللہ ہم آگے اینڈ میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ان تینوں پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. پہلی قسم کو دیکھیں، توحید ربوبیہ.
یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف، اس کے تعریف سے مراد ہے ڈیفینیشن. ہم کیسے پہچانیں گے کہ توحید الربوبیہ کیا ہے؟ وہ افراد اللہ بافعالہ، کہ جو اللہ کے افعال ہیں ایسا فعل کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. یہ افراد، افراد کا مطلب ہے فرد بنا دینا، یونیک کر دینا، تنہا کر دینا، اس کو یکتا کر دینا. دا اونلی ون جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا، کوئی اور وہ نہیں کر سکتا. اچھا، توحید و ربوبیہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے افعال سے ہے. اس کو پھر ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. بیسکلی 3 چیزوں کے اندر، خلق، تخلیق. اللہ خالق کل شیء، قرآن میں آتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں. تو خلق میں انہی کی ربوبیت دیکھتے ہیں. پھر الملک، بادشاہت، تسلط، کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا، ہر چیز کے اوپر. میرے دل کی دھڑکن سے لے کے یہ جو بڑی بڑی گیلیکسیز روٹیٹ کر رہی ہیں، اور سنگل سیل امیبا جو کہیں پھر رہا ہے، ایک بیکٹیریم، ایک پتے کا گرنا جھڑنا، یہ سب دراصل کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مملکت میں ہو رہا ہے. کوئی چپا اللہ کی مملکت سے باہر نہیں ہے. تیسری چیز التدبیر، یدبر الامر. کتنا آتا ہے قرآن کے اندر؟ اللہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، اللہ پلاننگ کرتا ہے. ابھی ہم نے پتے کا ذکر کیا. کوئی پتا جو گرتا ہے، کوئی چونٹی جو انڈا دیتی ہے، عورتوں کو اور انسانوں کو اور ہاتھیوں کو تو ایک طرف رہنے دیں، کوئی بیکٹیریم بھی اگر ڈیوائڈ ہوتا ہے تو وہ کس کے اذن سے، کس نے حکم دیا ہوتا ہے؟ اللہ نے. وہ جانتا ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے افعال بے شمار ہیں. تخلیق کرنا، زندگی دینا، موت دینا، عطا کرنا، منع کرنا، رزق دینا، نفع نقصان پہنچانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. تقدیر مقرر کرنا، تدبیر کرنا، سب اللہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت جھلکتی ہے. جیسے الرزاق، المحیی، الممیت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. القادر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. مدبر الامر، اللہ تعالیٰ تمام معاملات کا اہتمام فرماتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت 164، اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت نظر آتی ہے. اس کو آیت الآیات بھی کہتے ہیں. قرآن نے بہت جگہ آفاقی آیات بیان کی ہیں کہ تم ذرا کائنات کو دیکھو، تم یونیورس کو دیکھو، تم اس میکرو کازم کو دیکھو، اور اس کو دیکھ کے تم اللہ کو پہچان لو. تو اللہ کی شان ربوبیت جو ہے، یہ انسان کو دراصل اللہ کی محبت اس سے اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ دیکھو کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسا دیا. واخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے تمہارے لیے زمین سے یعنی پھل اگا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں یا کشتیوں میں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا به الارض بعد موتها، اور زمین کو اس نے اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. وبث فیها من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. وتصریف الریاح، اور ہوا کی گردش میں، کبھی ناردرن ونڈز، کبھی سدرن ونڈز، کبھی کسی طرح کی ہوا، کبھی کسی طرح کی، کبھی باد سموم، کبھی باد سرسر، کبھی باد سمیم. یہ کون چلاتا ہے؟ باد نسیم اللہ چلاتا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے مسخر کر دیے. روئی کے گالے لگتے ہیں، ٹنوں 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 پانی اٹھائے ہوئے ہیں. کیا ہے اس میں؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اللہ کی شان ربوبیت ہے، اس کو تم دیکھو. اچھا، فائدہ کیا ہے اگر ہم اللہ کی شان ربوبیت کو سمجھ جاتے ہیں اور توحید ربوبیت کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں؟ تو فائدہ کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھ دیا انسان اس پر راضی رہتا ہے، مصیبت کے وقت شکایتیں نہیں کرتا. کیوں؟ مدبر الامر کون ہے؟
اللہ ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، پرامن رہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے کی بات یاد رکھ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کوئی کرنے والا نہیں ہے حقیقت میں، کوئی اثر انداز ہونے والا نہیں ہے تیرے اوپر، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے انسان کا، الحمدللہ۔ تو ہم پرستی سے انسان بچ جاتا ہے کہ کالے دھاگے سے مجھے کچھ ہو جائے گا، اس کے یہاں سے گزرنے سے، کالی بلی کے گزرنے سے کچھ ہو جائے گا۔ ہم کو پتا ہے کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ربوبیت کی توحید جب زندگی میں آتی ہے تو انسان وہموں سے نجات پا لیتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک انٹرسٹنگ بات، قریش مجھے بتائیں یہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے یا مشرک تھے؟ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں آیت 82 سے 89، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی قل، کہیے ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ کہ ملکوت کس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا اختیار کس کا ہے؟ پھر پوچھا گیا قل من رب السماوات السبع، بتاؤ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھئے یہ جو کچھ زمین میں ہے اور یہ زمین خود یہ کس کی ہے؟ سب کا جواب اللہ نے خود دیا کہ یہ جو قریش ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جو پیگنز ہیں، یہ جواب دیں گے سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو بتائیں پھر وہ مشرک کیسے ہو گئے؟ کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن میں جگہ جگہ ہم کو یہ بات ملے گی کہ ان مشرکوں سے پوچھئے کس نے بنایا آسمان، کس نے بنائی زمین، کون مالک ہے ان کا؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ اس کے باوجود اللہ نے مکے والوں کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہیں اور یہ مشرک ہیں۔ تو اگر کوئی توحید کی ایک قسم کو مانتا ہے اور باقی اقسام نہیں مانتا تو وہ مشرک ہی ہوگا۔ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم آتے ہیں سیکنڈ قسم کی طرف، توحید الالوہیہ۔ یہ توحید الالوہیہ کیا ہے؟ ہوا افراد اللہ بجمیع انواع العبادات، یہ تمام عبادات کو ڈیڈیکیٹ کر دینا، مختص کر دینا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے یعنی اس بات پر ایمان رکھنا، توحید الالوہیہ یہ ہے، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ایاک نعبد، یہ سورہ فاتحہ ہی میں ہم کو سکھا دیا گیا، صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانہ، مدد، صرف اور صرف اللہ تجھی سے ہم طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، اللہ ہی کے نام کی نظر ماننی ہے، اسی کے لیے قربانی کرنی ہے، یعنی جانور صرف اور صرف اللہ کے نام، پلیز دو چیزیں نوٹ کیجئے، جانور صرف اللہ کے نام اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے لیکن کسی قبر والی کی رضا اگر اس کے پیش نظر ہے تو یہ کیا قربانی اللہ کے لیے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ سب دراصل توحید الالوہیہ کا حصہ ہے۔ نمبر 1 یعنی عبادات ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر قربانی، اللہ کے لیے عبادت اور خالص اس کی خوشنودی کے لیے عبادت۔ نمبر 2 اللہ کے تمام احکامات قبول کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اس کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر رہے ہیں، باقی تو اتنا بھی نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ میں یہ تو کرتی ہوں؟ نہیں، اللہ کو 99% نہیں چاہیے، اللہ کو 99.99% بھی نہیں چاہیے، اللہ کو 100% چاہیے۔ کوئی فائل ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے اور وہ 99 پہ آ کے رک جائے، آپ کھول سکتی ہیں اس کو؟ نہیں۔ تو 100% اللہ کو چاہیے، آل اور نل لا، یا تو سب اللہ کے لیے ہے یا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے اللہ ہے، وہ پارشل اطاعت کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ تو
تو تمام احکامات قبول کرنے ہیں اور تمام معاملات میں حاکم اللہ کو بنانا ہوگا. اب پھر قریش کی طرف آ جاتے ہیں. ان کا شرک ہم نے دیکھا کہ توحید الربوبیہ کے تو وہ قائل تھے. شرک ان کا کہاں تھا؟ توحید الالوہیہ کے اندر. وہ عبادت غیر اللہ کے لیے کرتے تھے، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، نظریں نیازیں اپنے بتوں کے نام کی مانا کرتے تھے، نظریں چڑھایا کرتے تھے، بتوں کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے، لات منات عزا حبل ان کے نام کی قربانیاں دیتے تھے. تو یہ توحید الالوہیہ اس کا خلاصہ کس صورت میں آتا ہے؟ سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو خلاصہ توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ. توحید الربوبیہ کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے، ٹھیک، کہ جو کام اللہ جیسے کر سکتا ہے کوئی ہستی نہیں کر سکتی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں. رائٹ؟ اچھا، توحید الالوہیہ اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، کہ جب بندہ کوئی فعل کرتا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور کون کون سے افعال، اس کا ذکر ہم نے کر لیا الحمدللہ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے توحید الالوہیہ کا؟ کہ مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس آپشن ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے یا بستر پر لیٹے لیٹے یا سمندر کی گہرائی میں یا خلا کی پنہائیوں کے اندر دعا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، دل ہی دل میں پکار لیا اللہ کو اور یقین ہے کہ اللہ نے سن لی. علیم بذات صدور. ایک یہ ہے، اس میں زیادہ سہولت ہے. یا اس میں زیادہ سہولت ہے کہ مجھے کچھ چاہیے اللہ سے لیکن میں بہت گناہ گار، بہت ادنا، بہت گھٹیا، اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، میں یہاں ایک ناچیز ہستی پلانٹ ارتھ پہ، وہ خود چھوٹی یا ایک ذرے جیسا، میں اس پر ایک انسان، اللہ کو کیا پتا میں نے کیا مانگا. تو مجھے خاص جگہ، خاص انسان کے پاس جانا ہوگا، اس انسان کو پہلے راضی کرنا ہوگا، اس کی خوشنودی مجھے حاصل کرنی ہوگی، اس کی فرمائشیں پوری کرنی ہوں گی. پھر میں اس سے کہوں گی کہ تم میرے لیے دعا کرو، پھر وہ دعا کرے گا، پھر وہ اللہ سنے گا. کون سا معاملہ آسان ہے؟ پہلا. اکثریت کون سا آپشن اختیار کرتی ہے؟ دوسرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے. توحید سے زیادہ آسان اور کوئی ہم کو عقیدہ نہیں ملے گا. تو انسان اللہ سے اٹیچ ہوتا ہے اور ریلیجس ایکسپلائٹیشن سے محفوظ ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو بے وقوف بنائیں کہ میں نیک ہوں تم بد ہو، تمہاری دعا نہیں سنے گا اللہ، میری دعا سنے گا. اور پھر اس کے بعد توہم پرستی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ فلاں پیٹ ٹیڑھی آنکھ سے بھی اگر دیکھ لیں گے تو قسمت تو ہماری خراب ہو کے رہ جائے گی. تو یہ سارے وہم پیدا ہونے لگتے ہیں اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے. عبادات وقت پہ کرتا ہے انسان، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے. تیسری قسم توحید الاسماء و صفات. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا اگر ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہم دیکھیں، وہ افراد اللہ باسمائہ الحسنی و صفاتہ العلی، اللہ کے تمام ناموں پر اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کی. تمام نام جو اللہ نے بتائے ایمان لانا، اور تمام صفات جو اللہ نے بیان کی ان پر ایمان لانا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ان پر ایمان لانا. انشاءاللہ یہ اسماء الحسنی کی سیریز ہم شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو وہاں پر انشاءاللہ یہ بات اور وضاحت کے ساتھ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جن صفات کا اللہ نے خود انکار کیا ہے اپنے بارے میں ان سے اللہ کو بری کرنا. جیسے اللہ نے اپنے بارے میں کن صفات کا اظہار کیا ہے؟ السمیع، اللہ سنتا ہے، تو اللہ سنتا ہے. البصیر، اللہ نے فرمایا اللہ البصیر ہے تو اللہ دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یعنی سمیع اور علیم اور بصیر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا کہ اللہ کے اندر یہ صفات ہیں. اور کس صفت کا انکار کیا؟ اللہ نے کہا کہ میں ذرہ برابر بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو ظلم کا انکار کیا. پھر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اللہ نے انکار کیا ہے غفلت کا کہ اللہ ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے تھکن کا انکار کیا ہے. وما مسنا من لغوب سورہ قاف میں یہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین آسمان 6 دن میں بنا دیے اور ہم کو ذرا سی بھی تھکان نہیں ہوئی. ایگزوشن ٹائرڈنس تو دور کی بات ہے, ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر تھکن کا احساس نہیں ہوا. تو انسان کو شرک سے نجات ٹوٹلی مل جاتی ہے اگر ان تینوں پر ہم اپنا ایمان پکا اور پختہ کر لیں. اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ کے اسماء کے ذریعے سے, اللہ کے ناموں کے ذریعے سے, اللہ کی صفات کے ذریعے سے. اور اس میں عظیم ترین جو قرآن کی آیت ہے آیت الکرسی, اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات, اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں جو کہ ہم کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو 3 اقسام ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ اقسام علماء بیان کرتے ہیں. اور جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ ہمیں قرآن حدیث میں یہ نام کے ساتھ یہ اقسام نہیں ملتی. کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی جس میں آپ کو ملے کہ یہ توحید الربوبیہ ہے, یہ توحید الالوہیہ ہے, یہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ علماء نے خود الحمدللہ یہ ہماری آسانی کے لیے اس علم کو انہوں نے سمجھے ایک طرح سے پختہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اقسام ہیں جو کہ بیان کی جاتی ہیں آپ کی خالی نالج کے لیے, تاکہ آپ کہیں اس پر ریسرچ کرنا چاہیں تو کریں. کچھ کہتے ہیں کہ توحید الذات بھی ایک توحید کی قسم ہے, سورہ اخلاص اس کی مثال ہے. پھر کہتے ہیں توحید الافعال بھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسمیں بتائی ہیں. کچھ نے کہا کہ اچھا 3 نہیں 2 قسمیں ہیں توحید کی. پہلی قسم کہتے ہیں توحید کی ہے علمی تحقیقی. علمی تحقیقی یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق یعنی اللہ کی شان ربوبیت اور اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے. علمی کہ جو علم قرآن و سنت نے ہم کو دے دیا ہم اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے. تحقیقی کہ یہ بات حق یعنی 100% ٹروتھ ہے جو ہم تک پہنچ گیا, ہم اس میں ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کر سکتے. تو توحید علمی تحقیقی یہ ایک قسم ہے. دوسری ہے توحید عملی طلبی. عملی طلبی اس کا تعلق بندے کی عبادت سے ہے کہ وہ عمل کرتا ہے, اللہ کی خاطر کرتا ہے اور وہ اللہ سے اجر کا طالب ہوتا ہے. تو توحید علمی تحقیقی نمبر 1. نمبر 2 توحید عملی طلبی. طلبی سے طلبی طلب کرنا, تو عمل کرتا ہے اور اجر کس سے چاہتا ہے؟ اللہ سے اجر چاہتا ہے. یہ 2 قسمیں ہیں. تب توحید یوں سمجھیں کہ یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے, نفی اور اثبات, نیگیشن اینڈ افرمیشن. کلمہ خود ہم کو بتاتا ہے. کلمے کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ عام طور پہ جو اسپیچ کا قانون ہے اس میں کہتے کہ نیگیشن سے بات کا آغاز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کلمہ ہمارا نیگیشن سے شروع ہوتا ہے. اس کے بغیر توحید آ نہیں سکتی. پہلے تم سلیٹ صاف کرو, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, نفی نیگیشن. نو بڈی از ورتھی آف ورشپ الا اللہ, یہ اثبات, یہ افرمیشن, سوائے اللہ کے. دل کی گہرائی سے اس کو محسوس کریں اور یہ اس کا اقرار کیا کریں اور اس کو پڑھا کریں, لا الہ الا اللہ. اور ہمارا کلمہ اور توحید پر عمل ناممکن ہے جب تک کہ کلمے کا اگلا حصہ نہ ادا کیا جائے کہ محمد رسول اللہ. اچھا دیکھیں توحید کا اقرار کتنا آسان ہے زبان پر, لا الہ الا اللہ, کتنا آسان ہے نا زبان سے کہنا. عمل توحید پر محمد رسول اللہ. محمد آپ نے کبھی دیکھا ہے لکھا ہوا؟ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ امیجن کریں, بذرا ویژولائز کریں. دبا ہوا نہیں لگتا آپ کو؟ عاجزی لگتا ہے کہ اس کلمے کے بوجھ نے جیسے کہ بٹھا دیا. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. 23 سال کی جو محنت تھی اور جو قربانیاں تھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کس کے لیے؟ اسی کلمے کے لیے, لا الہ الا اللہ. تو اب خلاصہ اگر ہم دیکھیں توحید کا, نمبر 1 اللہ موجود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی شباہت, کوئی ریزمبلنس نہیں. لیس کمثلہ شیء, سورہ شورى میں یہ آتی ہے بات کہ اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی ہستی نہیں ہے. اور اللہ نے منع کیا ہے, لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو, یہ مت کہا کرو اللہ ماں جیسا ہے. اور ماں تو اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال نہیں سکتی, پھر ہم 2+2 کرنا شروع کر دیتے ہیں.
پہلے تصور کیا قائم کیا؟ اللہ ماں جیسا ہے. پھر کیا کہا؟ اللہ بالکل امی جیسا ہے اور کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں ڈال سکتی. ہم کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ امی جیسا ہے، اللہ میں آگ میں نہیں ڈالے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان گناہوں کے اوپر جری ہو جائے گا. تو یاد رکھیں، کوئی تصور نہیں بنانا اللہ کے بارے میں. اللہ بادشاہ جیسا کوئی تخت پر نعوذ باللہ فزیکلی بیٹھا ہوا ہے، نہیں. ہم بالکل اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیسا ہے، کسی شباہت سے اس کی ریزمبلنس نہیں. اسی لیے اسلام میں حرام ہے اللہ کی تصویر بنانا. باقی مذاہب میں بناتے رہتے ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کے یہاں ویٹیکن میں جا کے چھتوں پہ انہوں نے اللہ اور آدم علیہ السلام اور سبھی کو بنا دیا. اور کیسے بنایا اللہ تعالیٰ کو؟ بالکل انسان کی شکل کے اندر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ توحید کیا ہے کہ اللہ کی شباہت کسی مخلوق میں نہیں. واحد ہے، احد ہے، صمد ہے. لا ند لہو لا ضد لہو، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، نہ کوئی اس کی ایگزیکٹ اپوزٹ ہستی ہے. شیطان کوئی بالکل اپوزنگ فورس نہیں ہے، نہ کوئی ایکول ہے اللہ کا، نہ کوئی اپوزٹ ہے. ابلیس کو بھی جو اجازت ملی تو اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی. انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھ کو مہلت دے دے قیامت کے دن تک. خود سے تو اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ کر لیتا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نور ہے اور ایک ظلمات ہے اور شیطان کی اپنی ایک ڈومینین ہے جس میں جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے. وہ نہیں. شیطان ابلیس سب اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے. پھر توحید کیا ہے کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے کائنات میں حکم جاری کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کیا کیا. کبھی انسان بھولے سے بھی یہ بات منہ سے نہ نکالے کہ قیامت کے دن میں پوچھوں گی اللہ سے اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. مجال ہے، ہم اللہ کے امتحان لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں، یا اللہ نے ہمارے امتحان لینے کے لیے ہم کو بھیجا ہے. پھر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جس چیز کا ارادہ کر لے. کوئی اس کو پرمیشن نہیں لینی. ہم کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس، ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. لہٰذا چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جاتے ہیں کہ ایبسلیوٹ پاور کسی کو حاصل نہ ہو. اللہ کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہے، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے والا ہی نہیں اللہ کے اوپر. اور پھر توحید کیا ہے؟ لا راد لامرہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور توحید یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. سارے جن اور انس مل جائیں تب بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ پہلی کلاس میں جو حدیث ہم نے بیان کی تھی، ذرا اس کی طرف اپنے دھیان کو لے جائیے. پھر اللہ، اس کو ہم زمان اور مکان، یعنی کہ ہم اس کو ٹائم اور جغرافیکل لوکیشن میں ہم اس کو قید نہیں کر سکتے. لیسا محدود بزمان ولا مکان، اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے کسی خاص زمانے کے اندر یا کسی خاص جگہ کے اوپر. بل زمان والمکان من خلقہ، بلکہ جگہ یعنی کہ اسپیس اور مکان اور زمان یعنی ٹائم، اسپیس اینڈ ٹائم تو مخلوق ہیں، اللہ نے کریٹ کیا ان کو. وہ تدبیر ہی، اور اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے زمان اور مکان. پھر توحید کیا ہے کہ اللہ نہ کسی کا جز ہے اور نہ کوئی اس کا جز ہے. جز یعنی پارٹ. نہ اللہ کسی کا پارٹ ہے، نہ کوئی اللہ کا پارٹ ہے، یعنی نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دراصل ہمارے ہاں توحید کا کانسیپٹ جو کہ ہم کو دے دیا گیا. تو ہم نے الحمدللہ اپنا ڈیفینیشن پورا کر لیا اسلام کا. هو الاسلام باللہ بالتوحید. ٹھیک. اچھا، اب اسلام یہ ہے تو نواقض الاسلام کیا ہیں؟ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ اسلام کے اندر کمی خرابی پیدا کر دیتے ہیں؟ اچھا، یہ خرابی اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اسلام سے باہر نکال دے، یا یہ خرابی ایسی ہو سکتی ہے کہ اسلام کے پرفیکشن کو خراب کر دے، رائٹ؟ یا یہ اس سے کمتر درجے کی بھی ہو سکتی ہے. تو سارے جو نواقض ہیں اسلام کے، نواقض الاسلام، سب ایک درجے کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نواقض الاسلام ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے اسلام میں نقص آ جاتا ہے، اسلام میں کمی آ جاتی ہے. نمبر 1 ہے الشرک. شرک کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا مد مقابل کسی کو بنائے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ شرک جو لفظ ہے یہ مشارکہ سے ماخوذ ہے، یعنی کسی مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر دینا یا اللہ کی صفات میں شریک کر دینا۔ وہ 3 اقسام کون سی پڑھی ہیں آپ نے؟ سنی ابھی توحید کی، ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات۔ ان میں سے کسی میں بھی کسی بھی مخلوق کو شامل کر دینا یہ دراصل کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے، کوئی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اولاد، خوشی غم کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، یا اللہ کے اسماء صفات میں کسی کو شرک کرنا بھی شرک ہے۔ شرک سارے کا سارا ایک درجے کا، ایک لیول کا نہیں ہے۔ شرک کی 2 میجر قسمیں ہیں۔ اچھا، ایک آپ کو میں یہاں پر پہلے سے ایک بات بتا دوں کہ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے اسماء حسنی کر لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ شرک پر آئیں گے، اور انشاءاللہ چند مذاہب کا ہم مطالعہ کریں گے اللہ نے چاہا کہ ان میں کس طرح سے شرک موجود ہے۔ تو وہ دوبارہ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر آئیں گے۔ یہاں بس ایک بریف انٹروڈکشن آپ کو دینا مقصد ہے، اس لیے کہ نواقض الاسلام میں سب سے پہلا نمبر شرک ہی کا ہے۔ تو 2 اس کی میجر اقسام ہیں، الشرک الاکبر بڑا شرک اور الشرک الاصغر چھوٹا شرک۔ شرک الاکبر کی کیا اقسام ہیں؟ ابھی جیسے ہم نے بات کری، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، جیسے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا نہیں کہ اللہ کو کسی پر پیار آیا، مجھے اور آپ کو کسی پر پیار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا یہ کام کر دو، نہیں، کہتے ہیں بیگاٹن سن آف گاڈ، صلبی بیٹا۔ جیسے ایک مرد عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح اللہ کی بیوی تھی اور اس ملاپ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ شرک فی الذات۔ یا آتش پرست 2 خداؤں کو مانتے ہیں، یزدان اور اہرمن، یہ شرک اکبر ہے۔ مشرکین مکہ اپنی دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، شرک اکبر۔ آج بھی بتوں کو پوجنے والے بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں اور اللہ کی ذات میں بھی شریک کر دیتے ہیں، یہ سب شرک فی الذات ہے۔ ٹھیک۔ دوسری قسم شرک فی العبادات، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، کسی قبر یا کسی انسان یا دوسری مخلوق کو، یہ شرک اکبر ہے۔ یا نبی، ولی، پیر یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کے گھر یا قبر کا بیت اللہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب چیزیں شرک فی العبادات میں آتی ہیں۔ پھر شرک میں آتا ہے الدعاء لغیر اللہ، غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کو اس طرح پکارنا جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ سورہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر شرک اکبر میں غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے۔ اور غیر اللہ کے نام پر مجھے بتائیں 2 چیزیں کیا آتی ہیں؟ اللہ کا نام لینا ہے قربانی کرتے وقت، اور خالصتاً اللہ کی خوشنودی، اس میں کسی پیر، فقیر، بزرگ یا قبر والے کی خوشنودی کا ایلیمنٹ اگر شامل ہو گیا تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ شرک اکبر۔ پھر شرک فی ربوبیت ہے، یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برستی ہے، یا فلاں دیوی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا گاڈس آف فرٹیلٹی فلاں ہے، یا فلاں پیر اولاد دے سکتا ہے، اس وجہ سے بچے کا نام پیر بخش رکھ دینا، یا یہ سوچنا کہ زندگی اور موت کے نفع نقصان کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شرک فی ربوبیت ہے۔ پھر ایک قسم ہے شرک فی الحکم، حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، شریعت بنانے کا اختیار کسی کو نہیں، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، وہ بھی پابند تھے اللہ کے احکامات کے۔ کسی پیر یا ولی کی منع کی بھی چیز کو حرام سمجھ لینا شرک فی الحکم ہے۔
پھر اگلی قسم ہے شرک فی صفات. ہر جگہ حاضر اور ناظر صرف اللہ کی ذات ہے. کسی ولی، کسی نبی، کسی پیر کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ اللہ کی طرح نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک فی صفات ہے. یا کسی نبی کو العلیم القدیر ماننا، یا کسی پیر کو العلیم ماننا کہ سب چیزوں کا ان کو علم ہے، وہ دلوں کا راز بھی جانتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، مردوں کو چاہے تو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیں، یہ شرک فی صفات ہے. تو شرک اکبر کا جو مرتکب ہوتا ہے، جس نے یہ کام کیا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، وہ شدید خطرے میں ہے. تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن کسی شفاعت کرنے والی کی شفاعت اس کو فائدہ نہیں دے گی. وَمَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. قیامت کے دن اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن جس کے اعمال نامے سے شرک نکل آیا، یعنی اس نے توبہ نہیں کری تھی، اس کی معافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ اس سے کمتر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اور شرک کرنے والے کے لیے خلد فی الجہنم کی وعید ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے حرام کر دی ہے جنت اس کے لیے. تو جب جنت حرام ہو گئی تو پھر کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ شرک اکبر کی اقسام. انشاءاللہ جیسے آپ کو بتایا، بعد میں اللہ نے چاہا تو پھر ہم اور اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اب دوسری قسم کون سی تھی؟ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک. یہ شرک اکبر سے ہلکا ہے ڈیفینیٹلی. تو شرک اکبر سے کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، جنت اس پر حرام. شرک اصغر کا معاملہ یہ ہے کہ جس کام کے اندر یہ شرک اصغر شامل ہوتا ہے، جس عمل میں شرک اصغر شامل ہوتا ہے، وہ عمل حبط ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. لیکن شرک اکبر کی طرح سارے اعمال حبط نہیں ہو جاتے. کلیئر یا نہیں؟ 2 نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، ایک نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی، ٹھیک ہے، دوسری نماز میں ریاکاری کر لی، تو کون سی نماز حبط ہوگی؟ جس میں ریاکاری ہوئی تھی. پچھلی والی حبط ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور غیر اللہ کے لیے کسی نے نمازیں پڑھی تو ساری کی ساری بیکار ہیں، سب کی سب حبط ہو جائیں گی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو شرک اصغر میں کیا ہوتا ہے کہ جس عمل میں شرک اصغر شامل ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، لیکن باقی اعمال رد نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہوں شرک سے، مجھے پارٹنرشپ نہیں چاہیے، اور جو کسی عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اب شرک اصغر جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی اقسام بھی ہوں گی، تو اس کی مختصراً اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 الریا، دکھاوا، ریاکاری. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن ہے تحسین العمل امام الناس لاجل الناس، امام الناس لاجل الناس. تحسین العمل، تحسین حسن یحسن تحسین، کسی چیز کو خوبصورت بنانا. ابھی نماز کا ذکر کیا، نارملی تو پڑھتے تھے قل هو اللہ احد، ہاں، اب دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے اور سوچا ہاں میں تو ان کو قرآن پڑھاتی ہوں یا میں تو قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتی ہوں، اب یہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو ان پہ امپریشن بھی تو پڑنا چاہیے کہ میں ہوں بہت نیک. سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تحسین العمل ہے. کس کے سامنے؟ امام الناس. تنہائی میں ہوتا تو کبھی نہیں پڑھتا سورہ بقرہ، ایک رکوع بھی نہ پڑھتا. لاجل الناس، یہ لوگوں کی خاطر. ورنہ آپ کو بتایا تھا وضو کے بارے میں، ایک عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھایا، تو کیا یہ دکھاوا ہوا؟ لیکن یہ لاجل الناس نہیں تھا، یہ تو کیا تھا؟ اللہ کی خاطر تھا.
تو دکھاوے کو بھی یاد رکھیں کہ ہر دیکھنے والی چیز دکھاوا نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ انسان دکھانے کی نیت سے کام کرتا ہے، وہ بھی دکھاوا نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ لی اجل الناس بہت امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی خاطر کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں. تو یہ ہے دراصل تحسین العمل امام الناس لی اجل الناس. صدقہ زکوٰۃ نماز کا اہتمام کرنا اور چاہنا لوگ اس کے بارے میں بات کریں اور لوگ میری تعریفیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ لوگ دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. تو دجال تو بس ایک ہی دفعہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم دجال سے ڈرتے ہو، اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں کس چیز سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں. فرمایا اخفف ما اخاف علی امتی، میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر، وہ ہے شرک اصغر. تو پوچھا گیا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم کو شرک الاصغر کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا. حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ تو شرک کر چکا. تو یہ ایک قسم ہے الریا. دوسری قسم ہے شرک اصغر کی الحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. اور یہ بعض دفعہ خواتین کو اندازہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں بچے کے سر کی قسم، آپ کی قسم، آپ کی جان کی قسم. یہ نہیں کر سکتے. کسی کی عزت کی قسم کھانا یا کسی کے سر یا کسی کی ذات کی قسم کھانا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھایا اس نے تو تحقیق یقیناً کفر کیا، اس نے تو شرک کیا. لیکن کون سا ہے یہ؟ اکبر نہیں ہے، اصغر ہے. نمبر 3 یہ کہنا ماشاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یہ ہے واو ایک حرف لیکن قیامت ہے اس کے اندر. واو المساوات اس کو کہتے ہیں. واو المساوات ایکولائز کر دینا، ایکول کر دینا. کہ مساوات کیا؟ بالکل برابر کر دینے والی بات. یعنی اللہ کے ارادے کو اور کسی انسان کے ارادے کو برابر کر دینا. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس نے ماشاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے. یہ عربی زبان میں سمجھے پیار کا سا محاورہ ہوتا تھا کہ تیری ماں تجھ کو روئے، یا تیری ناک خاک آلود ہو. رغم انفک اجالتنی للہ ندن، کہا تیری ماں تجھ کو روئے، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ بلکہ یوں کہ ماشاء اللہ وحدہ، واحد اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور کہہ ماشاء اللہ ثم شئت، بل ماشاء اللہ وحدہ. آپ نے فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ایسے کہہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا. ثم شئت، پھر آپ کی مرضی، آپ کی چوائس. ٹھیک. اچھا، شرک الاصغر کی ایک اور قسم ہے دھاگے یا کڑے اس عقیدے سے پہننا کہ اس سے بلا یا مصیبت دور ہوگی یا کوئی نفع حاصل ہو جائے گا. یعنی کہ ریلک ورشپ ایک طرح سے جس کو ہم کہیں، جیسے وہ فیروزی رنگ کی آنکھ، وہ دیکھ کے ڈر لگے انسان کو تو وہ لگا دینا، یا ہارس شو کا کرسچنز وغیرہ میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اس سے بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. یا امام ضامن باندھنا کہ بازو پر یا کہیں پہ کوئی چیز باندھ دی اور کہا امام ضامن. امام ضامن کو اینالائز کیا کبھی؟ کون کس کی ضمانت میں دیا جا رہا ہے؟ امام کی، اللہ کی نہیں. کسی کے امام حفاظت کریں گے، امام ضامن ہے، اللہ کا ذکر نہیں آتا. کون ہے ہمارا اور آپ کا ضامن؟ اللہ ہے. تو اس میں امام ضامن باندھنا یا کالے دھاگے ڈال دینا کہ اسے نظر نہیں لگے گی، یا یہ کہنا مثال کے طور پہ ٹچ وڈ، میں بالکل سپرسٹیشس نہیں ہوں، ٹچ وڈ، ایسی باتیں ہم کہتے ہیں نا اور شگون لیتے ہیں چیزوں سے. تو یہ سب چیزیں بھی شرک اصغر کی ایک قسم ہے.
عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بازو پر پیتل کا کڑا دیکھا، یعنی اس نے ایک براس کا کڑا اپنے بازو میں پہنا ہوا تھا. فرمایا ویحک، تیری ہلاکت، ما ہذہ، یہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص بولا یہ واہنہ ہے. واہنہ ان کے یہاں تصور تھا واہنہ کا. تو واہنہ کیا کہا کہ درد اور تھکن دور کرنے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہا لا تزیدک الا وہنا، کہا یہ تو تیری تھکن اور تکلیف میں صرف اضافے کے سوا کچھ نہیں کرے گا. انبذھا، پھینک دے اس کو، عنک، دور کر دے اس کو اپنے آپ سے. فانک لو مت، اور اگر تو مر گیا، وہی علیک، اور یہ کڑا، یہ پیتل کا کڑا جس پر تو نے توکل کیا ہوا ہے، اگر یہ تیرے اوپر تھا اور تو اسی حال میں مر گیا، ما افلحت ابدا، تو کبھی فلاح نہیں پا سکتا. یعنی بیسیکلی کیا، ایک شرک کی حالت میں مرے گا. ما افلحت ابدا، کبھی فلاح نہیں پا سکے گا اس توہم پرستی سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک موقع پہ فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرکا، جس نے کہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور یہ کون سا تعویذ ہے؟ تعویذ کا بھی مضمون انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اتنا سمجھ لیں کہ وہ تعویذ جس میں عجیب و غریب نمبرز، عجیب و غریب نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک کے اندر آ جاتی ہیں. پھر بدشگونی لینا، یہ بھی شرک ہے. رنگ سے، عدد سے، کسی جانور کو منحوس سمجھنا، یا یہ سوچنا کہ ہم نے گھر میں مرچ کا پودا لگا دیا تو گھر میں مصیبت آ جائے گی. کیکٹس کے بارے میں لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ کانٹے ہیں اس کے اندر. یا رنگوں کے بارے میں کہ کالا رنگ مت پہنو اس موقع پر، یا سفید رنگ مت پہنو اس موقع پہ. یا پتھروں سے شگون لیتے ہیں کہ ہم کو ٹرکوائز سوٹ نہیں کرتا، ہم کو ایمیتھسٹ سوٹ نہیں کرتا، اس سے ہمارے اوپر بلائیں آ جاتی ہیں. یا الو کو کہنا کہ الو جو ہے منحوس ہے. یہ سب چیزیں بدشگونی کے اندر آتی ہیں. تاریخوں سے شگون لینا، دنوں سے شگون لینا کہ 3 تاریخ، 13 تاریخ یا منگل کا دن یہ منحوس ہیں، خوشیاں نہیں منانی چاہیے. یہ سب چیزیں شرک اصغر کے اندر آتی ہیں. اور اسی کفاری کی دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ کوئی شگون نہیں مگر جو تیری طرف سے آئے. ولا خیر الا خیرک، اور کوئی خیر نہیں سوائے وہ خیر جو تیری طرف سے آئے. ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ٹھیک، تو یہ 2 اقسام ہیں. اچھا، اب یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ وسائل الشرک کیا ہیں؟ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.